بندہ جب کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے، جب خواہشات نفسانیہ میں گرفتار ہو جائے، تو اس کے بعد میں وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں مسلم ہوں کہ غیر ہوں۔ ملیں گے علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ خواہش کا شکار ہو جاتا ہے جلدی اس کے قدم ارتداد کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دیکھیں مصر کی سرزمین پر مسجد کے اندر اذان دینے والا مؤذن بڑا نیک بندہ جس کا نام تھا صالح، 40 سال تک اس نے اذان دی۔ ایک دن مسجد کے مینارے پہ چڑھ کر کے جب اذان دینے کے لیے اوپر گیا تو پاس میں جو بغل میں عیسائی کا گھر تھا اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، ایک لڑکی مکان کے اندر موجود تھی۔ مؤذن نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو پھر اس کی نیت کے اندر فطور پیدا ہوا اور عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب فارغ ہو کر کے گیا اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، لڑکی نے پوچھا کون؟ کہا مسجد کا مؤذن ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میں عیسائی ہوں اور تم مسلمان ہو، دو الگ الگ مذہب آپس کے اندر کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اگر تم مجھ سے شادی کی اگر توقع رکھتے ہو تو تمہیں اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کرنا پڑے گا۔ معاذ اللہ، اس نے کہا میں اللہ اس کے رسول سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور معاذ اللہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے کفر کو اختیار کیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تمہارا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد میں مجھ کو چھوڑ کے دوبارہ اسلام کی طرف چلے جاؤ، میں تمہارے لیے شرط رکھتی ہوں، تم خنزیر کا گوشت کھاؤ تب میں سمجھوں گی تمہارا عشق سچا ہے۔ وہ خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو گیا، پھر اس نے شراب بھی پلائی، اور شراب پلانے کے بعد میں کہا اوپر والے کوٹے پہ چڑھ جاؤ، میرا باپ آئے گا ہمارا نکاح پڑھائے گا۔ وہ مؤذن جب اوپر کوٹے پہ چڑھنے لگا، اللہ اکبر، شراب کے نشے کے اندر وہ اوپر سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کچرے میں ڈال دیا گیا، پورے علاقے کے اندر اس کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ بتاؤ اتنا نیک بندہ، سب کچھ جانتا ہے، اللہ اس کے رسول اور قیامت سب پر ایمان رکھنے والا، لیکن جب خواہشات نفسانیہ میں گرفتار ہوا تو پھر اسے یہ نہیں نظر آیا کہ میں کتنا بڑا قدم اٹھا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہوں۔